نیکی کا بدلہ۔ باب اول، انوکھا مسافر۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور کی ہے۔ وہاں ایک نیک دل، سیدھی سادی عورت بی بی حمیدہ رہتی تھی جو بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کا ایک بیٹا عثمان تھا جو دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو اپنی ماں کے پاؤں دباتا۔ بی بی حمیدہ غریب ضرور تھی مگر دل کی مالکن تھی۔ اس کا گھر ہر وقت فقیر، مسافر، بھوکے، یتیم اور بیواؤں کے لیے کھلا رہتا۔ ایک دن ایک اجنبی مسافر شام کے وقت اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ لمبا قد، گرد آلود لباس، آنکھوں میں غم اور تھکن۔ السلام علیکم اماں، کیا ایک رات کے لیے ٹھہرنے کی اجازت ملے گی؟ بی بی حمیدہ نے مسکرا کر کہا، یہ دروازہ اللہ کے بندوں کے لیے بند نہیں ہوتا، آ جاؤ بیٹا۔ اس اجنبی کو کھانا دیا گیا، چادر دی گئی اور عثمان نے اپنی چارپائی اسے دے دی۔ صبح جب وہ اٹھا تو جانے سے پہلے بی بی حمیدہ کے ہاتھ چوم کر بولا، اماں جی، اب کی نیکی کبھی رائیگا نہیں جائے گی۔ دعا کرے میرا بچھڑا ہوا مقام مجھے دوبارہ مل جائے۔ وہ چلا گیا اور کئی مہینے گزر گئے۔ باب دوم، بادشاہ کا اعلان۔ ایک دن گاؤں میں ڈھول کی تھاپ گونجی۔ ایک شاہی قاصد آیا اور اعلان کیا، سلطنت دہلی کے نئے بادشاہ نے ملک بھر میں پیغام بھیجا ہے کہ جس نے کسی وقت اس کی مدد کی ہو وہ محل آ کر حق مانگے۔ بی بی حمیدہ اور عثمان نے یہ سنا اور حیرت میں پڑ گئے۔ چند دن بعد محل سے ایک شاہی بگھی آئی اور بی بی حمیدہ کے دروازے پر رکی۔ دروازہ کھولا تو وہی اجنبی کھڑا تھا مگر اب بادشاہ کے شاہی لباس میں۔ اماں جی، میں وہی مسافر ہوں جسے اپنے عزت دی، رات کی پناہ دی اور محبت دی۔ میں تاج و تخت سے محروم تھا، قتل کی سازشوں سے بچ کر بھاگا تھا۔ اب کی دعاؤں نے مجھے میری سلطنت واپس دلوائی۔ بی بی حمیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، تو بادشاہ ہے؟ نہیں اماں، اب کی خدمت گزار اولاد ہوں۔ بادشاہ نے بی بی حمیدہ اور عثمان کو محل لے جا کر عزت دی، جاگیریں دے اور ہر جمعہ کو محل میں محتاجوں کے لیے کھانے کا انتظام جاری کر دیا۔ باب سوم، آزمائش کا وقت۔ مگر تقدیر کے فیصلے ابھی باقی تھے۔ کچھ سازشی وزیر اس نیک بادشاہ کو پسند نہ کرتے تھے۔ انہوں نے عثمان پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید کروا دیا۔ بی بی حمیدہ نے بادشاہ سے شکو نہ کیا بلکہ نماز تہجد میں دعا کرتی رہی، رب، جو حق پر ہو اسے سرفراز کر اور جو جھوٹا ہو رسوا کر۔ کچھ دن بعد حقیقت کھلی اور عثمان کو باعزت رہا کر دیا گیا۔ بادشاہ خود معافی مانگنے بی بی حمیدہ کے قدموں میں آیا۔ باب چہارم، نیکی کا بدلہ۔ وقت گزرتا رہا۔ بی بی حمیدہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک دن آخری سانسوں میں اس نے عثمان اور بادشاہ دونوں کا ہاتھ تھاما اور کہا، یاد رکھو بیٹا، دنیا بدلتی ہے، وقت پلٹتا ہے، مگر ایک بات کبھی نہ بدلے، نیکی کرو اور بدلے کی پرواہ نہ کرو۔ نیکی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے، کبھی دعا کی صورت، کبھی عزت کی صورت اور کبھی بادشاہت کی صورت۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کی نیند سو لی۔ بادشاہ نے اس کے لیے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا جس پر لکھا گیا، یہ وہ ماں ہے جس کی نیکی نے ایک مسافر کو بادشاہ بنا دیا۔